میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان ملفوظات اعلیٰ حضرت میں فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار سے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں. مولانا برکات احمد صاحب مرحوم جو میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جن کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے، اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکر اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا خواجہ اگن لگی ہے، یعنی اے خواجہ غریب نواز جلن ہو رہی ہے. تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بالکل اچھا ہو گیا ہے. ہم ہمیشہ سوچتا تھا کہ بھگوان ہمارے پرابلم کا یہ الٹا سیدھا سلوشن کا دیتا ہے. کب وہ بولتا ہے کہ گلٹیاں مارتے ہوئے ہمارے گھر آؤ تو ہر کام کروں گا. اب بتاؤ ہم سب بھگوان کا بچہ ہے نا، تو کونوں نارمل باپ اپنا بچہ کو بولے گا کہ گلٹیاں مار تو ہر کام کروں گا؟ تو ہر پپا کبھی بولا تھا کہ بیٹیا نیا ڈریس چاہیے تو چل گلٹیاں مار؟ اس طرح کا کوئی بھی طریقہ علاج اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتا. بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہیں وہ 5 ہی ہیں. نمبر 1 جو اس وقت زیادہ اسٹیبلش ہے ایلوپیتھی ہے. نمبر 2 ہومیوپیتھک علاج ہے. اور نمبر 3 ہربل ہے. اور نمبر 4 سرجری ہے. جس طرح کسی شخص کو کوئی پھوڑا یا پھنسی ہے اس پہ آپ نشتر چلا کے اس کی پھر مرم پٹی کریں تو صدیوں سے یہ طریقہ علاج ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ علاج دیا ہے انسانوں کو. اور 5واں اگر کوئی ہے تو وہ جھاڑ پھونک ہے، سنت اذکار کے ساتھ دم ڈالنا. لیکن وہ دم میں بھی یہ والے کام نہیں ہوتے ہیں. وہ زیادہ تر جو شیاطین کے ایشوز ہیں، جادو کے ایشوز ہیں، ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. وہ طریقہ علاج ایک الگ سے ہے، ہم اسے مانتے ہیں اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو. تو یہ 5 طریقہ علاج ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، سرجری، ہربل، یہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور 5واں جھاڑ پھونک. اس کے علاوہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ فراڈی ہے. لیکن یہ تو بڑے غلط دعوے کر رہے ہیں. یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہم نے روحانی طور پہ جو ہے وہ دل کا علاج کر دیا، گردوں کا علاج کر دیا، فلاں چیز کا علاج کر دیا. کسی نو مولود بچے کا ختنہ کوئی بزرگ کر کے بتائے نا، بغیر بلیڈ مارے. علاج کروانے کو ہم یعنی اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم وہ جو فنیٹک قسم کے صوفیاء ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جی وہ جس حالت میں بھی اللہ رکھے اسی طریقے سے رہیں، جوئیں پڑی ہیں تو پڑی رہیں، بیمار ہیں تو بیمار ہی رہیں. اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹی روایت منسوب کرتے ہیں جو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کوئی کیڑا نیچے گرتا تھا وہ اسے اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے. ان کی بیماری کا ذکر تو قرآن میں ہے. یہ آگے جو آپ نے صفرے لگا لگا کے باتیں کی ہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے. اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے. ہم علاج کو مانتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی شفا یا دوا نہ رکھی ہوئی ہو، اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہوا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے. نمبر 1 کپنگ کروانے میں، یہ پچھنے لگوانے، اور وہ بھی کوئی صحیح بندے سے لگوانا ہے آپ نے، یہ نہ الٹا آپ بیماری لے کے آ جائے. نمبر 2 شہد میں، وہ تو سورۃ النحل میں آیا ہے کہ شہد کے اندر شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داغ لگوانے میں. جب کبھی کہیں پہ خون کی رگ کٹ جائے نا، خون رک نہ رہا ہو، تو پھر گرم کر کے پرانے زمانے میں نا وہاں پہ وہ چھری یا نیزے کی جو نوک ہے، جو لوہے کا حصہ جو بھی ہے، وہ گرم کر کے لگاتے تھے. اب تو الیکٹریکلی داغ دیا جاتا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں ہے، مشکات کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے، آپ کو کتاب الطب مل جائے گا 2 جلد کے اندر. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کریں. آپ فرمایا علاج ضرور کرواؤ. اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کا علاج نہ ہو. اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بچھو کے کاٹنے پہ جو دم ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا
تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو اور جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے، اس کو دم کرے. دم کیا جاتا تھا. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو تو تم اس طریقے سے انہیں کرتے رہو. بخاری اور مسلم دونوں میں کلونجی کے بارے میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا اس کے اندر موجود ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک طریقے سے ہوگا نا.